انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے محرم الحرام سن 61 ہجری میں خاندان رسول کی بے مثال قربانی اور امام حسین کے حیات آفری انقلاب کی وسعت و ہماگیری پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا، امام حسین کی یاد منانا صرف شیعہ قوم سے مخصوص نہیں ہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں نہ صرف دوسرے مسلمان بھائی بلکہ غیر مسلم حضرات بھی اپنے اپنے انداز میں اخلاص و عقیدت کے ساتھ اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتے اور حسینی بارگاہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عصر حاضر کے بڑے بڑے رہنماؤں اور حریت نواز غیر مسلم قائدین نے فخر کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ ہم نے جد و جہد کی راہ امام حسین سے سیکھی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی زندہ حقیقت ہے کہ جس کا بھرپور نظارہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہندوستان کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی شہر، قصبے اور دیہات میں چلے جائیے، محرم الحرام کے ان ایام میں ہر جگہ ہر مذہب و ملت کے افراد حسینی احرام میں ملبوس سیاہ پوش ماتم کنا مل جائیں گے۔ حتیٰ اس سرزمین پر اہل ہنود کے درمیان حسینی برہمنوں کا ایک پورا حلقہ عقیدت موجود ہے جو اپنی اس حسینی نسبت پر افتخار کرتا ہے۔ کا ذکر ہو جس میں جہاں میں ایسی عبادت حرام ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اپنے ناظرین کو ایک ایسی ہی شخصیت سے متعارف کرانا چاہتے ہیں جو نہ صرف خود امام حسین اور ان کے جد امجد مرسل اعظم اور والد مکرم حضرت علی بن ابی طالب کے عاشق و شیدائی ہیں، بلکہ اپنی 3 پشتوں سے خدا کے دین اسلام اور اہل بیت نبوت و رسالت کے ساتھ گہرا لگاؤ رکھتے ہیں۔ ہماری مراد ہندوستان کے مرکزی شہر دہلی میں مقیم ایک مشہور و معروف علمی و ادبی شخصیت جناب ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ سے ہے، جو منشی گوپی ناتھ سابق صوبائی وزیر دہلی کے حقیقی وارث ہیں اور باپ دادا اور چچا کی مانند حسینی شاہراہوں پر چل کر اردو شعر و ادب میں ایک خاص مقام پیدا کر چکے ہیں۔ آئیے امام حسین کے ساتھ ان کے اس خاندانی رابطے کو خود ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ کی زبانی سنتے ہیں۔ ہمارے دادا جان پر دادا جان سب لوگوں نے تعزیوں میں شرکت کی اور وہ برہنہ پا لکھنؤ کی کربلا تک جاتے تھے پیدل اور واپس آتے تھے۔ یہ کیونکہ لکھنؤ کے شاہی خاندان سے ان کے دیوان تھے میرے جد امجد، تو اس کے بعد سے وہ پوری شاہی جو روایات ہیں خاندان کے اندر چلی آ رہی تھیں، اور اسی لیے وہ حسینیت کے پرستار والد صاحب تھے اور وزیر بھی ہوئے دلی میں، اور انہوں نے سلسلے میں ایک بات کہی ہے کہ اگر میں سیاست میں کچھ اصول رہ چکا اور اس کو میں معلوم کو نبھا سکا تو اسی لیے کہ میں نے حضرت علی کا جو کردار تھا وہ میری نظر کے سامنے رہا۔ میرے دادا جان فرماتے ہیں، جستا ہی نہیں کوئی بشر میری نظر میں، معیار ہے کردار علی کا میرے سر میں۔ بعد میں انہوں نے اس میں تبدیل بھی کی تھی، نقشہ ہے حسین ابن علی کا میرے سر میں، تو ان کا سلام ایک ہی مل پایا، باقی تو مل نہیں پائے ہیں۔ اور یہ دیکھیے ہمارے یہاں 40 دن تک گھر میں اگر کوئی ولادت بھی ہو جائے گی بچے کی تو ڈھولک نہیں بجتی تھی، چہلم تک باقاعدہ اس کو کرتے تھے۔ پڑوس میں مرزا جی تھے، ان کے یہاں جانا اور شریک ہونا، اور اس کے بعد جب تعزیے ہوتے تو باقاعدہ ہمارے سبیل رکھواتے تھے، اور وہاں ایک منتظم مسلمان ہوتا تھا پانی پلانے کے لیے۔ تو یہ روایات وہاں کے چلی آ رہی ہیں۔ دلی میں جب 1947 میں تعزیے کے اوپر پابندی لگائی گئی تو والد ماجد اور جہاں ویاس دیو مشرا جی اور حسین علی جعفری صاحب چیف کمشنر کے پاس گئے کہ صاحب اس میں تو کسی قسم کے قواعد کہیں آئی نہیں، یہ تو پھر میں بتایا حضرت امام حسین کی قربانی کے متعلق، اور خود اس کو کہا کہ صاحب اس کے راہ ہم چلیں گے کہ تعزیے دلی میں نکلنے تھے 1947 کی اس فضا میں۔ جی ہاں، راجدھانی کالج کے شعبۂ سیاسیات کے سابق صدر ڈاکٹر دھرمیندر خاندانی طور پر امام حسین سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ ان کے والد منشی گوپی ناتھ نے لاہور میں منعقد
یوم الحسین کے موقع پر 1955 عیسوی میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ بعض قدریں ابدی اور ازلی ہوتی ہیں اور دل سے تعلق رکھتی ہیں، کسی بیرونی سبب کی محتاج نہیں ہوتی۔ چنانچہ امام حسین کی محبت بھی کسی سیاست یا مذہب کے سبب نہیں ہے، بلکہ میرے دل میں یہ محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ شاہ مظلوم تیرا نام رہے گا باقی، ساتھ اس نام کے اسلام رہے گا باقی۔ چنانچہ آبائی روایات کو ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ نے زندہ رکھا ہے۔ امام حسین سے اپنی محبت کی بنیاد بیان کرتے ہوئے موصوف کہتے ہیں، حضرت امام حسین کو میں اس لیے بچپن سے مجھے پسند ہے۔ سرداد نداد در دست یزید جو ہے بڑی مشکل بات ہوتی سر دینا۔ کوئی اپنی موت سے ایمان کو حیات دے رہا ہے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ سب لوگ آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں، 6 مہینے کا بچہ سے گلے میں تیر لگا ہوا ہے، اور معاف کیجیے گا جذبات آ جاتے ہیں جب میں بات کرتا ہوں تو۔ اکبر کی جوانی کو دیکھیے، اور سب ایک ایک کر کے قربان ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ سے ان کو اٹھا کے لا رہے ہیں۔ ہمارے آج کل کوئی سیاستدان ہوتا تو کہتے ہیں میں ہاتھ رکھ لیتا ہوں، بعد میں مکر جاؤں گا۔ نہیں، بیعت نہیں کی۔ یہی انسانیت کو سب سے بڑا سرمایہ ہے، حق کو بلند رکھنا، اور کسی لیے کسی موقع پر بھی کسی مصلحت کو ایمان کی موت نہ بننے دینا، قربانی دینا اپنے آپ، اس سے بڑی کیا چیز ہے۔ اور پھر دنیا کے دوسرے تمام انقلاب سے حسینی انقلاب کے امتیازات پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ نے فرمایا، دنیا میں انقلابات ہوئے ہیں، کچھ معاشی انقلابات ہوئے ہیں، کچھ سیاسی انقلابات ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا انقلاب ہے جو انسان کے فکر و عمل کو بدل دے، اقدار کو بدلے، معاشرے کو بدلے، اس انقلاب کو فوقیت دی جاتی ہے۔ تحریک آزادی تمام دنیا میں ہوئی ہیں، ان تحریکوں میں زیادہ تر تھا یا تو حکومتیں بدل گئیں، یا جو باہر کی طاقتوں نے قبضہ کر رکھا تھا وہ چلے گئے وہاں سے۔ لیکن یہاں جو ہے معاملہ کربلا کا بالکل دوسرا ہے۔ کربلا میں حکومت کے لیے لڑائی نہیں ہے، جنگ نہیں ہو رہی، کوئی جنگجو نہیں ہے، باللہ ان کو میں یہ نہیں کہہ سکتا اس حالت میں بھی ہر وقت انہوں نے امن کے لیے کوشش کی۔ جب بھی موقع ہوا، اچھا بھائی کل تم نہر پہ نہیں جانے دینا چاہتے، نہ آنے دو۔ حضرت عباس کو منع کیا، بھائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے کسی طریقے سے۔ اور اس کے بعد بھی جب موقع ملا، انہوں نے آخری رات کو بھی نماز کے لیے رکھا اور چراغ کو گل کر دیا۔ ایسی کوئی جنگ بتائیے جہاں 71 آدمیوں میں بھی چراغ کو گل کر دیا، جس کو جانا ہو جائے، تعداد کو رکھا جاتا ہے لڑائی لڑنے کے لیے۔ لیکن وجہ کیا؟ روایت دیکھیے، وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ گئے ہجرت کر کے حضرت مدینہ، تو انہوں نے جا کے وہاں پر تلواریں نہیں بنائیں، دینی بھائی بنائے۔ اسی لیے وہی ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، امن چاہتے، لیکن اگر لڑنا پڑے جنگ تو اس لیے کہ کوئی بنیادی چیزوں کو جو انسانیت کے لیے ضروری ہیں، اگر اس کو کوئی نہیں ماننے کو تیار ہے تو پھر تو ہر ممکن کوشش کی جائے گی اس کو روکنے کے لیے، اور اپنی قربانی دے کر کوشش کی جائے گی۔ اور قربانی صرف ان کی ذات تک نہیں ہے، پورے خاندان کی قربانی۔ گلشنے باغ تن
گلشن پانچتن کو لوٹ لیا، گلشن پانچتن کو لوٹ لیا، گلشن پانچتن کو لوٹ لیا، پانچتن کو لوٹ لیا، کلمہ پڑھ کے ہائے امت نے، کلمہ پڑھ کے ہائے امت نے، چمن کو لوٹ لیا، گلشن۔ کوشش کرتے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ ہے بھائی، اس کو شقی لوگ اس کو بھی تیر مار دیتے ہیں 6 ماہی بچے کے گلے میں. پھر کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی جھگڑا کس بات کا ہے، بیعت کر لو. اگر بیعت کر لیتے تو انسانیت کا سر جھک جاتا، وہ نہیں چاہتے تھے بیعت کرنا. پھر یہ بھی کہا کہ میں یہاں سے چلا جانا چاہتا ہوں، تمہیں خطرہ ہو میری وجہ سے، لیکن وہ مصر تھے کہ جب تک حضرت کے خاندان کا کوئی بھی آدمی باقی ہے، اس کی جو تاناشاہی ہے، جس کو جو آمریت ہے، جو کوشش کا ہے ایمان کے اوپر قبضہ کرنے کی، یعنی جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے لگے، اس چیز کو کیسے برداشت کر لیں گے؟ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں بھائی، ہم جا سکتے ہیں لیکن تمہاری ہم بیعت نہیں کریں گے. اور اسی بات کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا کوشش، اور نتیجہ کہ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کے متعلق گستاخیاں کی، تاریخ نے ان کا بدلہ کیا دیا. جس نے گلے میں تیر مارا تھا اس سے گلے میں کتنے تیر مارے گئے، جس نے ان کے بچوں کو پیاسا رکھا تھا، ان سب تاریخ میں دیکھیں، ان سب پورے لوگوں کو قتل کس طرح ہوا، کسی کا منہ خراب ہوا، کسی کو بیمار ہو گیا. خود یزید کے بیٹے نے منع کر دیا تھا میں تخت پہ نہیں بیٹھوں گا. یعنی یہ کیوں؟ ایک انقلاب ہوتا ہے. گاندھی جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا، جب ان سے پوچھا آپ تھوڑے لوگ ہیں، آپ کیسے لڑائی لڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا میاں آپ بات کر رہے ہیں مسلمان ہو کر، آپ کے سامنے کیا حسین کی مثال نہیں ہے؟ آدمیوں کی تعداد پر نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر ایمان کا کتنا جوش ہے اور کتنا وہ قدروں کو مانتی ہیں اپنی زندگی پر، اس کے اوپر کسی کی فیصلہ کیا جاتا ہے. اسی لیے حضرت امام حسین کی جو لڑائی ہے یا وہ جنگ ہے کربلا کی جو سانحہ ہے، وہ صرف ایک آدمی کی لڑائی نہیں ہے، وہ ایک حکومت کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی بنیادی قدروں کی لڑائی ہے. اس لیے اس کو اول رکھا جاتا ہے. اور تمام لوگ ایک ایک کر کے 3 دن پیاسے رہے، اور 3 دن پیاسے ہونے کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے جان دی ہے. اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا رویہ ہوا، ان کے کس طریقے سے بے حرمتی کی گئی، کیا 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 گیا، سب برداشت کیا، لیکن ایمان کا سر جھکنے نہیں دیا. یہ عظمت ہے. جی ہاں، امام حسین نے خدا کے دین کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے سر کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، مگر ایمان کا قد جھکنے نہیں دیا. اسی لیے ہندوستان کے ایک سکھ شاعر سردار پنچھی کہتے ہیں، لائی ہے ایسا رنگ شہادت حسین کی، صدیوں سے ہے دلوں پر حکومت حسین کی. وہ بد نصیب ہیں انہیں میں اور کیا کہوں، جن کو نہ راس آئی امامت حسین کی. ہر دور میں یزید بھی ہوں گے ہزار ہا، ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی. امام حسین ہر صدی کی ضرورت ہیں، اور کربلا پوری دنیا کے لیے پیغام ہے. ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ اس حقیقت پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، کربلا ایک واقعہ ایک وقت کے لیے محدود نہیں ہے. کربلا تو پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے. اور پیغام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے جو واقعات ہیں وہ سانحہ ایسا ہے کہ جو بھی صاحب دل ہوگا اس کی آنکھ میں آنسو آ جائیں گے. آتے ہیں
صحرا کے اندر سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ پانی. اور جو آدمی نے گرفتار کرنے کے لیے فوج آئی تھی حضرت حور کے ساتھ، اپنے حصے کا پانی ان کو پلا دینا یہ ساقی کوثر کا بیٹا ہی کر سکتا ہے. اور جس نے وہاں کا پانی پی لیا پھر مقدر بدل جائے گا. حضرت حور حق کے ساتھ ہو گئے، تقدیر بدل گئی ان کی. کہاں لشکر کفار میں تھے، کہاں وہ اس طرف آ گئے. جب آ کے بیٹھتے ہیں وہاں پر تو بچے پانی مانگتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے بعد 3 دن تک پانی بند کر دیا انہوں نے. 7ویں تاریخ سے پانی بند. سامنے دریا لہرا رہا ہے. کیا پیتا ہو گیا؟ پیاسے کے سامنے پانی لہرا رہا ہے، پینے کو آپ پی نہیں سکتے. اس سے 11,000 فوجوں نے گھیر رکھا ہے. اور وہ زمین حضرت علی کی تھی جو انہوں نے دی تھی. جب بند ہو گیا تھا پانی تو حضرت علی نے کہا نہیں، پانی کبھی نہیں بند کرتے، دشمنوں کو پانی پلاؤ. اور انہی کے خاندان والوں میں سے، ان کے خاندان حضرت ساقی کوثر کے خاندان والوں پر پانی بند کر دیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے. انیس نے بڑی بڑھیا بات کہی ہے. پانی نہ تھا جو شاہ چھڑکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے لحد شیر خار پر. یعنی 3 دن تک. اب واقعات وہاں پر یہ ہے، ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو. مہلت کس کے لیے؟ اللہ کے حضور نماز پڑھنا، عبادت کر رہے ہیں. مجھے حضرت علی کا واقعہ یاد آتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو لوگوں نے کہا حضور جنگ میں آپ نماز پڑھیں گے؟ کہہ رہے تو ہم جنگ کس لیے کر رہے ہیں؟ نماز کی عظمت کو وہاں بھی قائم رکھا والد نے، تو بیٹا کیوں نہ قائم رکھے گا؟ تو آغوش پیغمبر کا پروردہ ہے، اس کے دماغ میں تو سب چیزیں رہیں گی. اگلے دن صبح اذان گونجتی ہے اور یہ نام نہاد مسلمان جو لشکر میں آدھا کے، وہ نمازیوں پر تیر برساتے ہیں. پھر بھی نماز پوری ہوتی ہے، لوگ رک جاتے کہ ہم آپ نماز پڑھیے، ہم جیلیں گے تیر. اس کے بعد خیموں میں آ کر ایک ایک کر کے چلتے ہیں. وہاں پر کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو کہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہو. جان دے کے، چھوٹے سے بچے قربانی دے کے، 6 مہینے کا بچہ وہ قربانی دے رہا ہے، اور سب سے بڑا جو 80 سال کا بوڑھا آخری قربانی وہ دیتا ہے. جب اسے معلوم ہوا وہ شہید ہو گیا، چھری لے کے دوڑتا ہے اور اس کو قتل کر دیتے ہیں لوگ. تو یہ پورے واقعات ہیں کہ کس طریقے سے بانو دیکھ رہی ہیں، زینب دیکھ رہی ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ. ان کے متعلق دیکھیے، جب چلتے ہیں وہ اجازت لینے کے لیے تو کہتے نہیں علی اکبر، تمہیں پالا ہے تمہارے بوا نے، پہلے ان سے اجازت لے کر آؤ. یہ حفظ مراتب ہے. عباس کو علم دیا کہ نہیں، بڑے ہیں ان کو علم پہلے دے گا. حفظ مراتب اس میں ہے. رشتوں کے تمام واقعات کربلا کے اندر ہیں. کربلا تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں نت نئے موضوع ہیں، نئی چیزیں باتیں ہیں. ہر چیز پر کسی طرف سے دیکھیں، انسانی عقل تو اس کو پہنچ ہی نہیں سکتی، دائرۂ تحریر میں نہیں آ سکتے. اس لیے تو بہت ضروری چیز ہے. اور پھر جب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، دریا پہ کٹے حضرت عباس کے بازو. اس کے بعد حضرت اکبر کے سینے پہ تیر لگا برچھی. سوچیے بھائی کیا بتا، باپ معاف کیجیے گا، باپ بیٹے کی، جوان بیٹے کے دل سے برچھی نکالے. کیسے عجیب بات، کتنی بڑی قربانی. جوان باپ جوان بیٹے کی لاش کو لے چلے، سامنے سب دیکھ رہے ہیں خیمے سے. اور پھر اس کے بعد خود آئے حضرت، اور آنے کے بعد میدان میں لڑے، اور لڑنے کے بعد سجدہ کیا مرنے سے پہلے خنجر کے، جب تہ خنجر گلا ہے تب بھی. تو یہ کہ نماز کو آگے رکھنا، دین کو آگے رکھنا، قربانی کو آگے رکھنا، اور اپنے بچے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر کہنا کہ نہیں ایمان کی بات مانو،
سے بڑی چیز تو کچھ ہو نہیں سکتی. اور یہی ہم کو سیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایمان کو آگے رکھیں, حق کو آگے رکھیں, ہم اپنے سماج میں حق کو آگے رکھیں. یہی کربلا کا پیغام ہے جو ہر ایک کو اپنانا چاہیے, اور یہی ہے جو کہ دنیا کو صحیح راستے پہ لے جا سکتا ہے. محترم ناظرین, ہم اپنی اس گفتگو کے آخر میں آئیے ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ سے پہلے ان کے والد کے کچھ اشعار اور پھر حضرت علی اکبر کی شان میں ان کا ایک سلام سنتے ہیں. ان کے والد گوپی ناتھ ام فرماتے ہیں, غم حسین میں جو آنکھ تر نہیں ہوتی, غم حسین میں جو آنکھ تر نہیں ہوتی, اسے نصیب حقیقی نظر نہیں ہوتی. کبھی کبھی نظر آتی ہے فتح باطل کی, کبھی کبھی نظر آتی ہے فتح باطل کی, خدا گواہ کہ وہ معتبر نہیں ہوتی. جھکا سکے نہ کبھی سر جو ماں سوا کے لیے, ہے سر بلند اسے فکر سر نہیں ہوتی. اور حضور خاص طور پر سمجھنا چاہوں گا, ہوئے نہ ہوتے جو شبیر کربلا میں شہید, ہوئے نہ ہوتے جو شبیر کربلا میں شہید, نظر زمانے کی اسلام پر نہیں ہوتی. اور اب ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ خود اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. علی اکبر کی دشتے کربلا میں جب اذاں گونجی, علی اکبر کی دشتے کربلا میں جب اذاں گونجی, زمین سے آسماں تک ہر طرف حق کی زباں گونجی. اذاں کی گونج رفتہ رفتہ پھیلی سارے عالم میں, اذاں کی گونج رفتہ رفتہ پھیلی سارے عالم میں, ادھر گونجی ادھر گونجی, یہاں گونجی وہاں گونجی. مؤذن کون تھا جس کی صدا پر دل تڑپ اٹھے, مؤذن کون تھا جس کی صدا پر دل تڑپ اٹھے, بوقت صبح صحرے میں جو بوقت صبح صحرا میں جو آواز اذاں گونجی. نمازی پر چلائے تیر, نمازی پر چلائے تیر وہ کیسے مسلمان تھے, ادھر سجدے میں سر تھا جبکہ آوازیں کماں گونجی. نمازی پر چلائے تیر وہ کیسے مسلمان تھے, اور ادھر سجدے میں سر تھے جبکہ آوازیں کماں گونجی. شبیہ احمد مختار تھی ذات علی اکبر, شبیہ احمد مختار تھی ذات علی اکبر, شہادت جس کے ہر سو بن کے عنوان فغاں گونجی. شہادت رائے گاہ جاتی نہیں تاریخ شاہد ہے, شہادت رائے گاہ جاتی نہیں تاریخ شاہد ہے, صدائے اہل حق ہو کر ہمیشہ کامراں گونجی. کوئی بھی دور ہو, کوئی بھی دور ہو, اس داستان نے دل کو تڑپایا, کوئی بھی دور ہو اس داستان نے دل کو تڑپایا. عجب انداز سے تاریخ میں یہ داستان گونجی, علی اکبر کی دشتے کارواں میں. لوٹ لیا